بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم صرف بطرال کا 5واں قانون پڑھنے جا رہے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ ہر نون تنوین اور نون ساکن جو کلمے کے آخر میں ہو، یعنی نون تنوین تو کلمے کے آخر میں ہی ہوتا ہے، نون ساکن کی یہ شرط ہے کہ وہ کلمے کے آخر میں ہو۔ نون تنوین اور ہر وہ نون ساکن جو کلمے کے آخر میں ہوتا ہے، اگر اس کے بعد حروف یرملون آ جائیں تو نون ساکن اور اس نون تنوین کا ان حروف یرملون میں ادغام کرنا واجب ہے۔ حروف یرملون کیا کون سے ہیں؟ یہی یرمالون لفظ جو ہے یا را میم لام واو نون، انہی کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بھی کلمہ ہے جس کے اندر نون تنوین ہے، فرض کریں میں ایک مثال دیتا ہوں، لفظ ہے غدن، غدن۔ اب یہاں دیکھیں نون تنوین پڑی ہے غدن، نون تنوین آخر میں آ رہی ہے، اس کے بعد ہے حروف یرملون، یا یر تا او۔ اب یا آ رہی ہے نون تنوین کے بعد، تو یہاں آپ نے نون تنوین کو کیا کرنا ہے؟ نون کو یا سے بدل دینا ہے اور یا کو یا میں ادغام کر دینا ہے۔ یعنی اب اس کو آپ نے غدن یرتا نہیں پڑھنا، اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے غدائیں، غدائیں یرتا او، یعنی غدائیں، یعنی آپ نے نون تنوین کو جو ہے وہ یا میں ادغام کر کے پڑھنا ہے، غدائیں یرتا۔ یہ ہے یا حروف یرملون کی میں نے مثال دی ہے، غدائیں یرتا۔ اسی طریقے سے اگر راج ہے، ٹھیک ہے، جس طرح غفور الرحیم، غفور الرحیم، اصل میں تھا غفور رحیم، اور آ گئی تو غفور الرحیم۔ اسی طریقے سے مقامن، یہ تنوین نون تنوین ہے، اس کے بعد آ رہی ہے میم، یرملون میں سے میم آ رہا ہے، مقامم محمودہ، مقامم محمودہ، تو مقامم مم محمودہ پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، نون کو یعنی میم میں نے ادغام کر دیا۔ اسی طریقے سے ہدل للمتقین، ہدن تھا ہدن، نون تنوین آ رہی ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، ہدل للمتقین، ہدل، اب ہدن للمتقین نہیں، ہدل للمتقین پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے راعدن تھا، تو میں اب اس کے آگے واو آ رہا ہے، راعدن و برقن، راعدن و برقن، دم پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے قریبن، اب اس کے بعد نون آخری جو ہے حروف یرملون میں سے نون ہے، اس کی مثال دے رہا ہوں، قریبن نجب، قریبن نجب، قریبن نجب یا قریبن نجب، مثال ہے، آپ جس طریقے سے بھی پڑھیں۔ تو یہ میں نے آپ کو حروف یرملون کی مثالیں دی جب کلمے کے اندر نون تنوین ہو اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی ایک آ جائے۔ جس طرح یہ ایک مثال ہے میں نے دے دی ہے، اس طرح ایک اور بھی دیکھ لو، جیسے راعدن، اب میں نے پڑھ تو سب کی مثالیں دی ہیں، اب آپ نے خود جتنی بھی مثالیں میں نے پڑھی ہیں ان کو غور سے دیکھ لینا ہے۔ راعدن، راعدن تو واو ہے آگے، وا برقن، تو اب راعدن و برقن کیا پڑھنا ہے؟ راعدن و برقن، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تو آپ مقام محمودہ، مقام من تھا محمودن، تو مقام محمودہ پڑھیں، یعنی میم پر شد ہے، مقام محمودہ، قریب بن نجب، یعنی میم نون واو را یا یعنی یرمالون جو حروف آ رہے ہیں ان پر آپ نے شد لگا کے پڑھنی ہے، یعنی ان کا اس کے اندر ادغام ہو جائے گا۔ اور جو لفظ یمون ہے اس کو آپ نے ہونے کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی جو یا میم واو نون، اگر یہ نون تنوین کے بعد ہے تو ساتھ غنہ بھی کرنا ہے،
اور اگر لام را آ جائیں تو ان کے بغیر ہونے کے پڑھنا ہے. جیسے میم کی مثال مم مقام، یہ تو میں نون ساکن کی دے رہا ہوں، مقام محمودہ، یعنی غنہ ناک سے کے باسط سے آواز نکلے گی. تو اسی طریقے سے اگر کلمے کے آخر میں نون ساکن آ جائے اور اس کے بعد اگر حروف جر ملعون میں سے کوئی ایک آ جائے تو اس کے اندر بھی آپ نے اسی طریقے سے کیا کرنا ہے، ادغام کرنا ہے. اب اس کی مثال دیکھتے جائیے. دیکھیے پہلی مثال دے رہا ہوں، من، لفظ من ہے، دیکھیں نا. اب لفظ من، یہ دیکھیں کلمے کے آخر میں، یہ کلمہ ہے، حرف ہے، اس کے آخر میں نون ساکن آ رہا ہے، من، نون ساکن آ رہا ہے. اس کے بعد اگر حروف جر ملعون میں سے کوئی ایک آئے، مثال کے طور پہ یا ہے. اب یا ہے من یشا، یشاء، من یشاء. اب اس کو من یشاء نہیں پڑھیں گے، اب نون کا یا میں ادغام کر دیں گے. کیا پڑھیں گے؟ می یشاء، من یشاء. تو من یشاء کیا پڑھیں گے؟ من یشاء، من یشاء. ٹھیک ہے، من یشاء نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ من یشاء، یعنی نون کا یا میں ادغام کر دیں گے. اسی طریقے سے را کی مثال دیکھ لیں، من ربہم، کیا لفظ ہے؟ من ربہم. تو اب کیا پڑھیں گے؟ من ربہم، من ربہم، یعنی من ربہم نے من ربہم، نون کو را سے بدل دیا اور را کو را میں ادغام کر دیا، من ربہم. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ مم مقام، مم مقام، مم مقام، مم مقام، من مقام تھا تو مم مقام. مل لدن کا، مل لدن کا، یعنی مل لدن کا، مل لدن کا، من لدن کا نہیں، مل لدن کا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ ہے تو اس کو پڑھیں گے من ورائہم. یہ دیکھ لیا آپ نے، اس کو آپ من تھا، من ورائہم، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ من ورائہم. اس چیز کو دیکھنا ہے، نون ساکن کے بعد وہ آ رہا ہے، من ورائہم. اور آخری ہے نون، من نبیین، نبیین. تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ادغام کر کے من نبیین، من نبیین، یعنی اس نون کو آپ نے اس نون میں ادغام کر کے پڑھنا ہے. تو قانون یہ ہے، پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ہر نون تنوین اور نون ساکن جو کلمے کے آخر میں ہو، درمیان میں نہیں، کلمے کے آخر میں نون ساکن ہو، اس کے بعد اگر حروف جر ملعون میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، یا را میم لام واو نون میں سے، تو آپ اس نون ساکن کا جو کلمے کے آخر میں ہے اور اس نون تنوین کا اس کے اندر ادغام کر دیں گے، جس طرح میں نے مثالیں دے کر سمجھایا. اب اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی.